آج 14 रमज़ानुल मुबारक पीर वाले दिन या रहमान और सूरतुल कौसर का वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्लाह वालों, ये वो ज़बरदस्त वजीफ़ा है जिस घर में सूरतुल कौसर की तिलावत की जाती है और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर पीर वाले दिन इसकी तिलावत और इसका वजीफ़ा किया जाता है। उस घर का एक एक बच्चा अरबपति करोड़ोंपति बन जाता है। ये वो 14 रमज़ानुल मुबारक पीर वाले दिन का अमल है जिसके बराबर कोई और वजीफ़ा नहीं, जिसके बराबर का कोई दूसरा अमल नहीं। ये वजीफ़ा पढ़ते ही इस वजीफ़े की बरकत और ताकत इतनी ज़्यादा है कि आपके घर के हालात फ़ौरन बदलते चले जाएंगे। आपके घर में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो जाएगा कि पढ़ने वाला ख़ुद हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि इतनी दौलत आ कहाँ से गई है, ये रिज़्क़ के अंबार और ढेर कहाँ से आ गए हैं। अगर आप कहीं वजीफ़े कर कर के थक चुके हैं, आपकी हाजात पूरी नहीं हुई, आप अमल कर कर के थक गए हैं, आपकी जायज़ ज़रूरियात पूरी नहीं हुई, तो बस आज सोमवार वाले दिन पीर वाले दिन 14 रमज़ानुल मुबारक मेरे बताए हुए तरीके पर ये या रहमान और सूरतुल कौसर का एक दफ़ा वजीफ़ा कर लो तो सारी ज़िंदगी अगर दौलत से ना खेल लो तो फिर बता देना। आज मेरे वो भाई जो सारी ज़िंदगी लोगों के सामने हाथ फैलाते फैलाते थक गए हैं, अपने घर के बारे में परेशानियां उठाते उठाते थक गए हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। आज मेरी वो माएँ बहनें जो साल हा साल से रिश्तों के बारे में बड़ी परेशान हैं, दुआएं कर कर के थक गई हैं, वजीफ़े कर कर के थक गई हैं। कोई जोड़ की रिश्ता आता ही नहीं है। अगर रिश्ता आता है तो रिश्ता फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, मंगनी हुई टूट जाती है, रिश्ता हुआ ख़त्म हो जाता है। वो माएँ बहनें जो औलाद के लिए परेशान हैं, औलाद ही नहीं साल हा साल से डॉक्टरी इलाज करवा करवा के थक गए हैं। आज सोमवार वाले दिन 14 रमज़ानुल मुबारक मेरे बताए हुए तरीके पर वजीफ़ा कर लें। रब की ज़ात ने अगर चाहा तो आपकी ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे। अगर आप ये वजीफ़ा कारोबार के लिए पढ़ेंगे, रब की ज़ात आपको कारोबार में बरकत अता फरमा देगी। अगर ये वजीफ़ा आप शादी के लिए पढ़ेंगे, रब की ज़ात आपके लिए मुनासिब रिश्ता बंदोबस्त कर देगा। अगर ये आप वजीफ़ा औलाद के लिए पढ़ेंगे, रब की ज़ात आपकी झोली नूरीना औलाद से भर देगा। ये वो वजीफ़ा है आज तक जिसको भी बताया है, जिसने भी अमल किया है, कभी किसी ने कोई गिला शिकवा नहीं किया कि हमने ये वजीफ़ा किया था हमारा काम नहीं हुआ, हमने फ़लाँ हाजत के लिए फ़लाँ मकसद के लिए ये वजीफ़ा किया था, हमें उस मकसद में कामयाबी नहीं हुई। बस आज दुनिया जहां के सारे काम छोड़ देने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक वजीफ़ा सोमवार वाले दिन पीर वाले दिन का कर लो। इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होती चली जाएगी। आज का ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर अपनी दुखियारी माँ बहनों के लिए, भाइयों के लिए, लाचारों के लिए, मोहताजों के लिए, गरीबों के लिए, मुफलसों के लिए, बीमारों के लिए, ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो अपने घर के हालात से तंग आ चुके हैं, जो कहते हैं कि फ़कीरी से, तंग दस्ती से, मुफलिसी से हमारी जान ही नहीं छूटती। पैसे जितने भी कमा कर लाते हैं सारे के सारे पैसे हमारे अखराजात में लग जाते हैं, घर में बचत ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें अपने मकासद के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है, अपने मकासद के लिए लंबे लंबे वजीफ़े किए हैं, आज मेरे बताए हुए तरीके पर ये एक सूरत कौसर का वजीफ़ा और या रहमान का वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ और तरक्कियाँ तुम्हारे कदमों में ख़ुद चल कर आएंगी। वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम सुनने वाले भाई बहनों से कहूँगा कि मेरे इस वजीफ़े की ख़ास तौर पर दरख्वास्त जो है आप लोगों से, अगर आपकी मुझसे इजाज़त चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जब किसी वजीफ़े की इजाज़त मिल जाती है, बताने वाले की तरफ से इजाज़त मिल जाती है, तो उस वजीफ़े को 4 चांद लग जाते हैं, उस वजीफ़े का असर बढ़ जाता है
وہ وظیفہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبھی نے سبسکرائب کر لینا ہے۔ اگر سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے۔ آج رمضان المبارک 14 رمضان المبارک پیر والے دن میں خصوصی طور پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دعا کروانے لگا ہوں۔ جو بھی میری دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ سب میری دعا پر اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کر آمین ضرور لکھ دے۔ یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام، تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما۔ اے رب کریم، تمام مسلمانوں کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ اے رب کریم، یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرتا جا رہا ہے، تیری رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا بہتا چلا جا رہا ہے۔ اے رب کریم، ابھی تک جو مسلمان رمضان کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر سکا، اے رب کریم ہر مسلمان کو اس کی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرما، ہر مسلمان کو یہ رحمت کی بارش نصیب فرما، ہر مسلمان کے ہر طرح کے غم کو دور فرما، ہر طرح کی حاجت کو پورا فرما، ہر طرح کی مشکل کو ختم فرما، ہر طرح کی مصیبت کو ختم فرما۔ جن کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں، اے رب کریم، آج 14 رمضان المبارک پیر والے دن کی برکت سے آپ کے نور کے طفیل آپ سے سوال کرتے ہیں، ساری کائنات آپ کی ملکیت میں ہے، جن کے پاس گھر نہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما۔ اے اولاد کے تقسیم کرنے والے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور کے شہنشاہ، آج جو میری ماؤں بہنوں کے پاس اولاد نہیں، یا رب کریم انہیں نورینہ اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم، تو تربیت کرنے والا ہے، جن کے پاس اولاد ہے انہیں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے، چپکلش ہے، دوریاں ہیں، بغاوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ان کی تمام نفرتوں کو ختم فرما، آپس میں پیار محبت عطا فرما۔ جو بھی میرا مسلمان بھائی اس وقت میری دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اے رب کریم ان کی ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو پورا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ آپ بھی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے دروشی پڑھ لیا، ساتھ ہی آپ نے یا رحمان ہو یا رحمانوں کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، اپنی تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رحمانو، یہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا وہ اسم ہے جو رحمان کے ذریعے رب کی ذات کو پکارتا ہے، رب کی ذات اس پر رحیم بن جاتی ہے، اس پر رحم فرما دیتی ہے، اس پر کرم فرما دیتی ہے۔ جس کی ذات پر، جس بندے پر، جس عورت پر رب کی ذات رحم فرما دے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اسے کوئی گھرا نہیں سکتا، اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اس کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کے کاروبار پر، اس کے مقاصد پر کوئی بندش نہیں لگا سکتا، اسے کوئی فتنے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ تو یا رحمان اتنا زبردست اللہ کا نام ہے، جب بھی کوئی مسلمان یا رحمان کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمت ڈائریکٹ فوراً بندے کی طرف متاثر ہوتی ہے، بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بندے کی طرف متوجہ ہو کر رب کی ذات مسکرا کر کہتی ہے، میرے بندے اب بتا تو چاہتا کیا ہے، میرے بندے مانگتا تو کیا ہے، تیری ضرورت اور حاجت کیا ہے۔ ابھی اس کا وظیفہ مکمل نہیں ہوا ہوگا، رب کی ذات اس کے مقصد کو، اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آج آپ نے رب کی ذات سے تھوڑا نہیں مانگنا، پیر کا دن ہے، اعمال اوپر جانے کا دن ہے۔ آج رب سے رو رو کر جتنا بھی مانگو گے، کروڑوں بھی مانگو گے، تو رب کی ذات نے چاہا تو آپ کو کروڑوں بھی مل جائیں گے۔ آپ نے 11 بار یا رحمانوں کو پڑھنا ہے، ساتھ ہی اس کے دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی وہ عظیم الشان صورت ہے جس کو رب کریم نے عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بلائیاں ہی بلائیاں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو مال و دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے مالدار بن جائیں، آپ کی تقدیر کا ستارہ اچانک چمک اٹھے، آپ من پسند شادی چاہتے ہیں تو فوراً شادی ہو جائے، اولاد چاہتے ہیں فوراً اولاد مل جائے، کاروبار میں ترقی
ترقی چاہتے ہیں، فوراً کاروبار میں ترقی مل جائے، تو بس سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 9 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لینا ہے۔ پڑھنا کس طرح سے ہے بتانا میرا کام ہے، پڑھنا آپ کا کام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک مرتبہ ہوا، آپ نے 9 بار پڑھ لینا ہے۔ 9 بار پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی 9 حاجات کو ذہن میں رکھ لینا ہے، 9 مقاصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے، 9 ضروریات کو ذہن میں رکھ لینا ہے، 9 ناممکنات کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آج رب کی ذات سے جو بھی آپ 9 بیماریوں سے نجات چاہتے اس کو ذہن میں رکھ لیں اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ شروع کر دیں۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرتے ہی آج کے دن کا آخری اور ریڑھ کی ہڈی کا وظیفہ، جس کے بغیر وظیفہ ہمارا ناممکن ہے، وہ ہے آیت کریمہ کا وظیفہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورۃ آیت کریمہ کا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی وظیفہ مکمل ہو پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور رب کے حضور گر جانا ہے اور رب کی رحمت کے سامنے آپ نے اللہ کے سامنے احتجاج کھڑا کر دینا ہے۔ اے رب کریم، میں نے تجھے تیرے نام سے رحمان سے پکارا ہے، سورۃ کوثر سے پکارا ہے، آیت کریمہ سے پکارا ہے، اے اللہ میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے۔ خدا کی قسم آج رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے ملتا چلا جائے گا، بس صحیح یقین کے ساتھ تڑپ کے ساتھ کرنا ہے۔ گناہوں پر توبہ شرط اول ہے۔ اگر کسی نے گناہوں پر توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کو چھوڑا نہیں، تو پھر وہ لاکھوں بھی وظیفے کر لے، وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے رب کے حضور گناہوں پر توبہ کرنی ہے اور پھر یکسوئی کے ساتھ رب کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دعا بعد میں ہاتھ پھیرو گے منہ پر، پہلے قبول کی جائے گی۔ افطاری سے پہلے رب کریم کی ذات آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ رب کریم میرا بتانا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔